السلام علیکم چچا میاں۔ وعلیکم السلام بٹوا، یہ گٹری مٹری لے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں بازار جاوت رہوں۔ اس عمر میں آپ پیدل جا رہے ہو، کوئی لڑکا نہیں جس سے آپ سودا منگوائے؟ اے بٹوا دن دن کے حال نہ پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں تو شوق اترام کی ہو نہیں کام کی۔ ارے چچا، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ ارے بیٹوا ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم کو دے تو دے، دوسرے کے مجھے نہ دیو۔ لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر 2500 ہے، سب اپنا بچہ بچی لے کر رہتا ہے۔ ہم بوڑھا بوڑھی کا کوئی حال چل نہ لیتے، رات بھر کھاسا کرتے، کونوں ایک کو گولی تک نہ دیتے۔ اگر تو اور چاچی نہ ہوتی ہے تو ہم بھوکا مر جاتے۔ ارے توبہ توبہ، کیسے بچے ہیں آپ کے؟ آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی؟ تعلیم کا تو ہم سب کا پڑھائی ہے، ایک تو لڑکی لکھنؤ میں رہتا ہے، ایک تو لڑکا اپنا بچہ بچی لے کر بمبئی میں رہتا ہے، ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن کسی کو آپ نے دی تعلیم دی؟ نہیں، یہ سمجھ کر نہ پڑھے لو رہا، اگر مولوی بن جائے تو مسجد مدرسہ میں نوکری کرے، 3-3 ہزار روپے کمائے، خود کا کھائے ان کا نہ کھلائے۔ استغفراللہ، یہ تو بڑی گندی سوچ ہے۔ جب انگریزی پڑھے گا تو ہی کھلائے گا، مدرسہ پڑھے گا تو نہیں کھلائے گا۔ آئیے ایک محاسب آ رہے ہیں، چلتے ان سے معلوم کر دیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جاوت رہو مولانا صاحب؟ بتائیے کیا بات ہے؟ میں مدرسے پڑھانے جا رہا ہوں۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے مدرسہ میں حافظہ کرتے ہیں، لیکن چچا کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب 2-3 ہزار کا نوکری کرتے ہیں، یہ کیا کھائیں گے؟ اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ مولانا صاحب ذرا ان کو سمجھائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چچا میاں صرف آپ کی نہیں، سب لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ مولوی حافظ کما کھا نہیں پاتے، اور یہ بہت ہی گندی سوچ ہے۔ کھلانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو مارتا جلاتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہ وکیل نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مولوی حافظ بھوکے مر رہے ہوں یا بیکار گھوم رہے ہوں یا خودکشی کر رہے ہوں، ہر پر ان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی آئیں تو آپ بھی انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤ گے۔ بی اے پاس ہے لیکن گھوم رہا ہے، ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹری نہیں چل رہی، وکیل ہے لیکن کوئی کسٹمر نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی سننے میں آتا ہے فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی، فلاں وکیل نے خود کو گولی مار لی، فلاں داروغہ نے گھر سے تنگ آ کر چھت سے لٹک کر پھانسی لگا لی۔ کیا چچا میاں ایسا نہیں ہے کیا؟ سنا تو ایسا بہت ہے، جب ہمارے پوتا پوتی ہمارے کو کہا نہ مانا تھا تو بولا ہم کیا کریں۔ دیکھیے چچا میاں، اگر آپ نے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ آپ کو کہا نہ مانتے، آپ کی خدمت کرتے، کیونکہ یہی اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، ان کی نافرمانی کرنے سے ان کو ستانے سے جہنم ملتی ہے۔ جبکہ فرمایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، تو جو ان کی خدمت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بارش کے بعد کھیتی لہرا اٹھتی ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اولاد اپنے ماں باپ کو نہ ستائے، ورنہ سخت خطا ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں کچھ آوت ہے۔ اچھا، آپ کو دین کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا؟ کہے تم ہی مسلمان ہو، ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ مجھے فرائض سنا دیجیے۔ غسل میں 9 فرض ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے پنیا کا ہونا، نمبر 2 منجن برسوا کا ہونا، نمبر 3 تولیا لنگیا کا ہونا، نمبر 4 لٹوا بلٹیا کا ہونا، نمبر 5 سطر چھپانے کے لیے چڈیا کا ہونا، نمبر 6 پیشاب کرنا، نمبر 7 کھوکھو کر کے نہانا، نمبر 9 وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنا۔ استغفراللہ، آپ کے حساب سے تو 9 ہوں گے، وضو کا فرائض سنا دیجیے۔ کیوں تم میری بے عزتی کرتے ہو؟ میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، جانکاری کر رہا ہوں تاکہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے داڑھی ہو گئی ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ وضو میں 13 فرض ہیں۔ نمبر 1 مسلمان گھر میں پیدا ہونا، نمبر 2 داڑھی کا ہونا، نمبر 3 مولوی یا حافظ یا کم سے کم قرآن پڑھنے والا ہونا، نمبر 4 بس لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے کمال کر دیا۔ سوچ تو بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا۔ یہ سب کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اپنے مدرسے سے سیکھے ہیں، ہمارے عمر کے ہوتے تو پتہ چلا۔ ارے چچا میاں آپ کیا کیا بتا رہے ہو؟ میرے بیٹے سے پوچھو، یہ بتائے گا آپ کو۔ غسل کے فرائض، غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 1 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 1 مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ماشاء اللہ بیٹا، اب تم وضو کے فرائض سنا دو۔
वज़ू के फ़राइज़ वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा एक मरतबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को कहनियों समेत एक मरतबा धोना। नंबर 3 एक मरतबा चौथाई सर का मसाज करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत एक मरतबा धोना। सुना चचा मियाँ? इतने कम? ये तो बहुत आसान है, हम तो समझी रहा 10-20 तो हुई। ये सब तुम लोगों ने कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं, तफ्सिया में एक सबसे बड़ा मदरसा मिल्लत एजुकेशन सेंटर है, जहाँ वहीं से सीखा है, जहाँ इल्म का शोबा भी चलता है। सुना है एक मदरसा चालू करी ने जो कुरान हदीस और अरबी पढ़ाई होती है। जी हाँ, कुरान हदीस, हिफ्ज़ सूरत, सुन्नत, नमाज, यहाँ तक कि अरबी भी सिखाई जाती है। यहाँ लड़कियों का अलग इदारा चल रहा है, जहाँ लड़कियों को आलिमा बनाया जाएगा। बड़े उम्र के मर्दों के लिए बालिगान के नाम से 3 साल का कोर्स चलता है, जो इशा के बाद मिल्लत में मस्जिद में है। वक्त 1 घंटा है। मस्जिद तफसीर इदारा के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हमारा दाखिला हो जाए? इंशाअल्लाह वो दाखिला हो जाएगा। अलगर्द मिल्लत एजुकेशन, बच्चे बच्चियाँ, मर्द औरत, जवान बूढ़े, सबकी तालीम का इंतजाम है। पढ़ने किसी की उम्र नहीं होती। माँ के गोद से कब्र की गहराई तक कभी पढ़ा जा सकता है। आप भी आज से पढ़ना शुरू कर दिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप भी पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटवा, अब हम खुद भी पढ़ेंगे और अपना पोता पोती को भी दीन सिखाएंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।